یار انٹرویو دینے جانا ہو، حالانکہ اگر ناکام بھی ہو گئے تو پھانسی تو نہیں لگا دیں گے، ناکام کر دیں گے نا، دوبارہ موقع موجود ہے، آخری موقع بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کام کر لیں گے، لیکن دل لرز رہا ہوتا ہے اور عجیب انسان ایک مخمصے کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو اور وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہو، آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہو، اور اگر جرم واقعی کیا ہوا ہے تو پھر وہ فیصلہ آنے سے پہلے کے جو لمحے ہیں تو کس قدر طبیعت کے اوپر شاک گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے بندہ، فضا اکبر کا دن ہے، دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، رخ سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جہنم کی آوازیں آ رہی ہو، تغیظم و زفیرہ قرآن پڑھی ہے، اس کا غیظ و غضب اور اس کے کھولنے کی آواز دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہو۔ جنت کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب لا کے رکھ دیا گیا اور جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا۔ بڑا سخت دن ہے، خوف وحشت طاری ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس دن گھبراہٹ سے دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف طبیعت پہ وحشت طاری یہ رکھا ہوگا۔ لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے اس دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا امن والا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، وہ معمولی خاتون نہیں تھی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، یا مرد نے دعوت دی تو عورت نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں ایسے سکون پاتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے کیا، ایسے مخفی انداز سے کیا کہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے پائی۔ فیس بک تو دور کی بات ہے، اخبار تو دور کی بات ہے، میڈیا پہ ایڈ چلنا تو دور کی بات ہے، ہمسایوں کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، سوسائٹی کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا دائیں نے کتنا صدقہ کیا، اتنے مخفی انداز سے کیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یاد الہی میں مستغرق تھا، تو یاد الہی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اللہ کی محبت میں رونے لگا، مجلس میں نہیں، خالیاً تنہا تھا۔ مجلس میں ریاکاری کے مکان پائے جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ مکان بھی نہیں، اکیلا کسی جگہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے یاد الہی میں، محبت الہی میں چھم چھم رویا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دیا اس کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو فضا اکبر کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے امن میں ہوں گے، سایہ رحمت خداوندی میں ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل